بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقامۃ الاولی الصنعانیہ، پہلا مقامہ واقعہ صنعائے یمن کی جانب منسوب صنعانیہ۔ حدث الحارث بن حمام، حارث بن حمام نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں لما تعدت غالب الاغتراب، جب میں سفر کی پشت پر سوار ہوں، یعنی میں نے سفر شروع کیا اور تنگدستی اور بدحالی نے مجھ کو ہم عمر ساتھیوں سے دور کر دیا۔ طوحت بی طوائف الزمن، تو زمانے کے حوادث نے مجھ کو صفائے یمن کی جانب دور پھینک دیا۔ فدخلتها خاوی الوفاس، چنانچہ میں شہر صنعاء داخل ہوا خالی توشے دان اور ظاہر الفقر ہونے کی حالت میں۔ لا املک بلغتاً، کہ میں گزارے کے لائق روزی کا بھی مالک نہیں تھا، ولا اجد فی جرابی مضغتاً، اور میں اپنے توشے دان میں گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ فتفقت اجوب طرقاتها مثل الحائم، چنانچہ میں صنعائے یمن کے راستوں میں پریشان شخص کی طرح گھومنے لگا۔ واجول فی حوماتها جولان الحائم، اور صنعائے یمن کے محلوں میں پیاسے آدمی کے چکر لگانے کی طرح گردش کرنے لگا۔ وارود فی مصارح لمحاتی، اور اپنی نگاہوں کی حدود صبح و شام کے راستوں میں کسی ایسے سخی کو تلاش کرنے لگا کہ جس کے سامنے میں اپنے رخسار کو ذلیل کر دوں، اخلق له دیباجتی، ذلیل کر دوں، وابوح الیہ بحاجتی، اور اس سخی کے سامنے اپنی ضرورت اور محتاجگی ظاہر کروں۔ او ادیباً تفرج رؤیتہ غمتی، یا میں ایسے ادیب کو تلاش کر رہا تھا جس کا دیدار میری بے چینی کو دور کر دے۔ وتروی روایتہ غلتی، اور ادیب سے واقعہ نقل کرنا میری پیاس کو سیراب کر دے۔ حتیٰ عدت کی خاتمۃ المطاف، یہاں تک کہ پہنچا دیا مجھ کو آخری گردش نے، اور رہنمائی کی میری اللہ کی مہربانیوں کی ابتدا نے ایک ایسی کشادہ مجلس کی جانب جو لوگوں کی بھیڑ اور رونے کی آواز پر مشتمل تھی۔ فولجت غابۃ الجمع، چنانچہ میں مجمع کے درمیان میں داخل ہوا۔ لأصبر مجلبۃ الدمع، تاکہ آنسو بہنے کی وجہ جانچ لوں۔ بس میں نے لوگوں کی جماعت کے درمیان میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کمزور جسم والا تھا، اس پر سامان سفر لدے ہوئے تھے۔ وَلَهُ رَنَّةٌ النِّيَاحَةٌ، اور اس کے پاس مردوں پر رونے کی سی آواز تھی، درحالہ کہ وہ کمزور بدن والا آدمی قافیہ بند جملوں کو عمدہ الفاظ سے آراستہ کر رہا تھا اور کانوں کو نصیحت کی آواز سے کھٹکھٹا رہا تھا، درحالہ کہ لوگوں کی مختلف قسم کی ٹولیوں نے اس کو گھیر رکھا تھا۔ احاطہ الحالہ، چاند کے گول دائرے کو گھیرنے کی طرح۔ والاکمام بالثمر، پھلوں کی جھیلوں کے پھلوں کو گھیرنے کی طرح، پھلوں کی جھیلوں کے پھلوں کو گھیرنے کی طرح۔ فدلفت الیہ لیقتبس شیئا من فوائدہ، چنانچہ میں اس کے قریب ہوا تاکہ اس کی کارآمد باتوں میں سے کچھ چن لوں۔ والتقط بعض فرائدہ، اور تاکہ میں اس کی بعض انوکھی باتوں کو چن لوں۔ پس میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا جس وقت کہ اس نے اپنے میدان کلام میں دوڑ لگائی، اور جس وقت اس کے فی البدیع کلام کی آواز گونجی، اے اپنی بے راہ روی میں بے پرواہ، اپنے تکبر کے کپڑے کو لٹکانے والے، اپنی نادانیوں میں بے لگام اور سرکش، اپنی بےہودگیوں کی طرف متوجہ ہونے والے، کب تک تم لگے رہو گے اپنی گمراہی پر، علی غی کا، اپنی گمراہی پر، وتستمرئ مرعا، اور کب تک تم پسند کرتے رہو گے اپنی ظلم و زیادتی کی چراگاہ کو، اور کب تک تم حد سے بڑھتے رہو گے اپنے کبر و غرور میں، اور تم اپنے کھیل کود سے باز نہیں آؤ گے، تم اپنی نافرمانی سے اپنی پیشانی کے مالک کا مقابلہ کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا۔ وتجترئ بقبح سیرتک، اور اپنی بری عادت سے اپنے راز کے جاننے والے پر دلیر بنتے ہو۔ وتتوارى عن قریبک، اور تم اپنے رشتہ دار سے چھپے رہتے ہو، حالانکہ تم اپنے محافظ یعنی اللہ کی نگاہ میں ہو، اور تم اپنے غلام بانی اور خادموں سے چھپتے ہو، حالانکہ کوئی پوشیدہ
رہنے والی چیز تیرے مالک مطلق پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارا حال تمہیں نفع پہنچائے گا جس وقت تمہارے پوچھ کرنے کا وقت آئے گا؟ یا خیال ہے تمہارا تمہیں تمہارا مال چھٹکارا دے دے گا جس وقت تمہارے اعمال تم کو ہلاک کر دیں گے؟ یا تمہاری شرمندگی تمہیں فائدہ پہنچائے گی جبکہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے؟ یا تمہارے قبیلے کے لوگ تم پر رحم کھائیں گے جس دن تیرا محشر تجھے جمع کرے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ نہیں اختیار کیا تو نے اپنی ہدایت کا راستہ، اور کیوں نہیں جلدی کی تو نے اپنی بیماری گناہ کے علاج کرنے میں، اور کیوں نہیں کند کیا تو نے اپنے ظلم کی دھار کو، اور کیوں نہیں روکا تو نے اپنے کو گناہوں اور زیادتیوں سے؟ یہ نفس تیرا بڑا دشمن ہے۔ کیا موت تیرا وقت مقررہ نہیں ہے؟ پس کیا تیاری ہے تیری آخرت کے لیے؟ اور بڑھاپے میں تجھے ڈرانا ہے؟ پس کیا فما اعذارک، پس کیا عذر ہیں تیرے آخرت میں؟ وفی اللحد مقیلک، اور قبر میں تجھے سونا ہے، فما قیلک، پس کیا جواب ہوگا تیرا منکر نکیر کے سامنے؟ وإلی اللہ مصیرک، اور اللہ ہی کی جانب تجھ کو لوٹنا ہے، پس کون ہے تیری مدد کرنے والا؟ بسا اوقات زمانے نے تجھے بیدار کیا غفلت اور بے خبری سے، پس تو نے بتکلف نیند طاری کر لی، اور بسا اوقات واعظ و نصیحت نے تجھ کو اپنی طرف کھینچا، پس تو بتکلف پیچھے ہٹ گیا، اور تمہارے سامنے سبق آموز باتیں ظاہر ہوئی، پس تو بتکلف اندھا بن گیا، اور تمہارے سامنے حق بات ظاہر ہوئی، پس تو دیدہ دانستہ شک میں پڑ گیا، اور موت نے تجھے آخرت کی یاد دلائی، پس تو نے جان بوجھ کر فراموش کر دیا، اور تیرے لیے ممکن تھا کہ تو ہمدردی کرے، پس تو نے غمخواری نہیں کی۔ ترجیح دیتے ہو تم ایسے پیسوں کو جن کو تم جمع کرتے ہو ایسی نصیحت پر کہ جسے تم محفوظ کر سکو، اور ترجیح دیتے ہو تم اونچی عمارت کو، شاہی محلات کو جس کو تم بلند بناتے ہو، ایسی نیکیوں پر ترجیح دیتے ہو کہ جسے تم جاری رکھ سکو، اور اعراض کرتے ہو تم اس رہنما سے کہ جس سے رہنمائی حاصل کر سکو، ایسے توشے کی جانب جس کو تم تحفے میں حاصل کر سکو، وتغلب حب ثوب، اور فوقیت دیتے ہو تم اس لباس کی محبت کو جس کی تم خواہش رکھتے ہو، ایسے بدلے آخرت پر جس کو تم خرید سکتے تھے، قیمتی عطیے جس کو تم خرید سکو، قیمتی عطیے بس تشتری جس کو تم خرید سکو۔ اب یہ واقعی تصالات سے بات دوسری شروع ہوئی۔ قیمتی عطیے تمہارے دل سے زیادہ وابستہ رہتے ہیں نماز کے معین وقتوں کے مقابلے میں، یعنی اوقات نماز کی حفاظت کے بجائے تم عمدہ عطیوں کی طرف مائل رہتے ہو، اور مقالات الصدقات اور مہروں کی مبالغہ آمیزی تمہارے نزدیک زیادہ بہتر ہوتی ہے، جبکہ شریعت نے کہا مہر اپنی ہمت سے باندھنا چاہیے، پے در پہ خیرات کرنے سے تم مبالغہ آمیزی مہروں میں کرتے ہو۔ وصحاف الالوان، اور مختلف رنگوں اور قسموں کے کھانوں کے پیالے تمہارے نزدیک زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ مذہبی کتابوں سے، ساتھیوں سے دل لگی تمہیں زیادہ مانوس ہوتی ہے، ساتھیوں سے دل لگی تمہیں زیادہ مانوس ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے۔ تامر بالعرف، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور خود اس کی حدود کی پامالی کرتے ہو، خود نیکی سے دور رہتے ہو۔ وتحمی عن المنکر، اور تم لوگوں کو ناپسندیدہ باتوں سے بچاتے ہو مگر خود برائی سے نہیں بچتے، اور تم لوگوں کو ناانصافی سے باز رکھتے ہو مگر پھر خود ہی ناانصافی پر چھا جاتے ہو، اور لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ اللہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ تم اسی ذات سے ڈرو۔ پھر کمزور بدن والے شخص نے اشعار پڑھے، تبا لطالب دنیا، دنیا کے طلبگار کے لیے ہلاکت ہے جس نے دنیا کی جانب اپنی توجہ پھیری ہے۔ یہ طالب دنیا کی فریفتگی اور عشق و محبت کی زیادتی سے ہوش میں نہیں آتا۔ ولو درا لکفاہ، اگر یہ طالب دنیا جان لے دنیا کی حقیقت تو اس کو کافی ہو جائے اس مطلوب سے کہ جس کا یہ طالب ہے معمولی سی مقدار۔ ثم انہ لبد عجاجتہ، پھر اس کمزور بدن والے بڑے میاں نے اپنے غبار کلام پر پانی چھڑکا اور اپنے لعاب دہن کو یعنی جوش کلام کو کم کر دیا، لعاب دہن کو جذب کر لیا یعنی جوش کلام کو کم کر لیا، کلام کی روانی کو بند کر دیا، اور اپنا مشکیزہ بازو سے دبایا۔ تعبت حراوتہ، اور اپنی لاٹھی بغل میں لی۔ فلما رنت الجماعت، جب جماعت کے لوگوں نے اس کے
لوٹنے کے لیے جلدی کرنے کو دیکھا اور اس کے اپنے مقام سے الگ ہو جانے کی تیاری کو دیکھا۔ فلما رحلت الجماعت، پس جب جماعت کے لوگوں نے اس کے لوٹنے کے لیے، وہاں سے جب وہ لوٹنے کا ارادہ کیا، لوٹنے کے لیے جلدی کرنے کو دیکھا اور اس کے اپنے مقام سے الگ ہو جانے کی تیاری کو دیکھا، تو لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنا ہاتھ اپنے بٹوے میں ڈالا اور اپنے عطیے سے اس شخص کا بڑا ڈول بھر دیا، اور لوگوں نے کہا یہ مال اپنے ضروری نفقے میں خرچ کر لے یا اس کو اپنے ساتھیوں پر تقسیم کر دے۔ بڑے میاں نے لوگوں سے وہ مال قبول کر لیا نگاہ نیچی کرتے ہوئے، اور بڑے میاں لوگوں کے پاس سے لوٹ گئے ان کی تعریف کرتے ہوئے ہر اس آدمی کو رخصت کرنے لگے جو ان کے ساتھ چلتا، تاکہ اس آدمی پر بڑے میاں کا ٹھکانہ اور راستہ پوشیدہ رہے، اور بڑے میاں ہر اس آدمی کو منتشر کرنے لگے جو ان کے پیچھے چلتا، تاکہ بڑے میاں کے قیام گاہ نامعلوم رہے۔ قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام کہتے ہیں میں نے اس شخص کا پیچھا کیا، کس کا؟ ابو زید سروجی کا، اس سے اپنی ذات کو چھپاتے ہوئے، اور میں اس کے نشان قدم پر چلا اس طرح کہ وہ مجھ کو نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ وہ ایک غار تک پہنچ گیا، پھر اس غار میں غفلت کے ساتھ تیزی سے گھس گیا۔ میں نے اس کو اتنی دیر مہلت دی کہ وہ اپنے جوتے اتار لے اور اپنے پیر دھو لے، پھر میں یکدم ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس کو پایا ایک خادم کے ساتھ سفید آٹے اور میدے کی کچھ روٹیوں اور بکری کے بنے ہوئے ایک بچے پر، یعنی سامان ساتھ تھا، اور دونوں کے سامنے شراب کا مٹکا تھا۔ میں نے بڑے میاں سے کہا اے میاں، کیا وہ واضح نصیحت تیری ظاہری حالت تھی اور یہ حرکت تیری باطنی حالت ہے؟ بڑے میاں نے سانس لیا سخت گرمی کے لمبے سانس کی طرح، اور فریب تھا کہ اور وقاد یتمیز، اور قریب تھی یہ بات کہ غصے سے پھٹ جائے۔ ولم یزل یحملق، اور برابر میری جانب تیز نگاہ سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ فلما انخبت، جب اس کے غصے کی آگ بجھ گئی اور اس کے غصے کی لپٹ چھپ گئی، تو اس نے یہ اشعار پڑھے لبست الخبیثۃ ابغی الخبیثہ، میں نے اونی کالی منقش چادر اوڑھی ہے، تلاش کر رہا ہوں میں حلوہ، اور اٹکا دیا میں نے اپنے شکار کے کانٹے کو ہر معمولی اور خراب مچھلی پر، وصیرت واضی، اور میں نے بنا لیا اپنے واض و نصیحت کو جال یعنی داؤ پیش۔ تلاش کرتا ہوں میں اس حال کے ذریعے سے بڑے شکار اور چھوٹے شکار کو، اور زمانے نے مجھے مجبور کیا یہاں تک کہ میں داخل ہو گیا اپنے حسن تدبیر کے ساتھ شیر نما بخیل آدمی پر بھی اس کے ٹھکانے میں، علی اننی، اس کے باوجود میں نہیں ڈرا زمانے کی گردش سے اور نہ ہی زمانے کے انقلاب سے میرے مونڈھے کا گوشت متحرک ہوا، ولا شرعت بھی، اور نہ ہی لے گیا مجھ کو کوئی لالچی نفس ایسے حوض اور تالاب پر جو میری عزت و آبرو کو عیب دار کر دے۔ ولو انصف الدار فی حکمی، اور اگر زمانہ اپنے فیصلے میں انصاف کرتا تو کمی اور کوتاہی والے کو زمانہ حکومت و اقتدار کا مالک نہ بناتا۔ ثم قال لی ادعوا فکل، پھر بڑے میاں نے مجھ سے کہا قریب ہو جاؤ اور کھا لو تم بھی، اگر چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور وقل، اور کچھ بھی اشعار پڑھتے پھرو بکتے پھرو۔ فالتفت الی تلمیذی، پھر میں متوجہ ہوا اس کے خادم کی طرف، میں تجھ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس سے تکلیف دور کرنے کی درخواست کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، لتخبرنی، تم ضرور مجھ کو بتاؤ گے یہ کون آدمی ہے۔ خادم نے کہا یہ ابو زید سروجی ہیں، پردیسیوں کے چراغ اور ادیبوں کے سردار، چنانچہ میں جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا، اور میں نے تعجب کو فیصلے میں لیا، یعنی میں نے پورا تعجب کیا اس واقعے سے جو میں نے دیکھا تھا۔